बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक अकाउंटेबिलिटी के बारे में है। हम अकाउंटेबिलिटी देखेंगे, अकाउंटेबिलिटी होती क्या है, उसके मीनिंग्स, फिर उसकी डेफिनेशन, टाइप्स क्या हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी की, फिर उसके बाद उसके मेथड्स क्या हैं अकाउंटेबिलिटी के, इश्यूज़ क्या आते हैं अकाउंटेबिलिटी के अंदर, और फिर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखेंगे पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी के इश्यूज़ क्या हैं। अकाउंटेबिलिटी जो है ये वर्ड ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड कंप्ट्योर, जिसका विच मीन्स कैलकुलेट टू काउंट, यानी कि इसका मतलब है कैलकुलेट करना, काउंट करना। ये जो वर्ड है इधर से दाखिल हुआ फ्रेंच में इसने अपनी एक जो है शेप बनाई जिसको कहते हैं अकाउंट, यानी लफ्ज़ अकाउंट बन गया। अकाउंट से फिर ये जिसका मीनिंग है, लिटरेरी मीनिंग ऑफ अकाउंट इज़ यू आर लायबल टू गिव एन अकाउंट ऑफ वंस एक्शन, यानी कि आप अपने काम के जवाबदेह हैं। और फिर वहाँ से ये वर्ड जो है इंग्लिश डिक्शनरी में इनकॉर्पोरेट हो गया। और गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव में क्या अकाउंटेबिलिटी है, वो ये है क्योंकि गवर्नेंस ये कहते हैं कि हम हर चीज़, इफ़ यू आर पब्लिक सर्वेंट आर ए पॉलिटिकल लीडर आर एनी अदर थिंग, यू आर सर्विंग ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल, लोगों के बिहाफ पे कर रहे हैं, लोगों की पैसे हैं, ये लोगों को का काम है। तो वहाँ अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये है, अकाउंटेबिलिटी इज़ द फैक्ट ऑफ बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू डू, यानी कि अकाउंटेबिलिटी जो है आप रिस्पॉन्सिबल हैं उन चीज़ों के जो आप करते हैं, यानी वो काम आप जो लोगों के बिहाफ पे कर रहे होते हैं उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं। मिसाल के तौर पे जो अमाउंट है वो आपकी कैसे होता है, लोगों के बिहाफ पे आप जमा करते हैं। ये जो सारे पैसे हैं जिसको आप यूज़ कर रहे होते हैं गवर्नमेंट में, वो सारे लोगों के टैक्सेस के पैसे होते हैं और लोगों की अमाउंट होती है। तो इसके लिए आप जो है रिस्पॉन्सिबल हैं, जो एक्शन लेंगे, जो फैसला करेंगे, उसका इम्पैक्ट होना लोगों पे, तो आप उसके लिए जवाबदेह भी हैं, क्योंकि आप दूसरे के माल की एक किस्म की रखवाली कर रहे हैं। जब आप दूसरे की माल की रखवाली कर रहे हैं तो वो आपसे आके उसका हिसाब ले सकता है। तो इसके अंदर दो फैक्टर होते हैं, एक होती है आंसरेबिलिटी और दूसरी है इन्फोर्समेंट। अकाउंटेबिलिटी वो अच्छी होती है उस कंट्री में या उस इलाके में जहाँ आपको पता हो कि आंसरेबिलिटी है, आप यू आर आंसरेबल टू योर एक्शन, जो भी आप एक्शन करेंगे आप उसके आंसरेबल होंगे। फिर उसकी इन्फोर्समेंट कि वो ना सिर्फ आप आंसरेबल होंगे बल्कि आप पे इन्फोर्समेंट होगी। जिन मुल्कों में आंसरेबिलिटी तो होती है, कानून बने होते हैं, लेकिन उनकी इन्फोर्समेंट सही नहीं होती और उनकी इन्फोर्समेंट जो है वो वेरी करती है फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द पर्सन, तो वहाँ जो है ये इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अकाउंटेबिलिटी लॉज की इतनी अच्छी नहीं होती। अब टाइप्स क्या हैं, इसकी तीन टाइप्स है अकाउंटेबिलिटी की। एक पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी है, दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव या सिस्टमैटिक अकाउंटेबिलिटी है, और तीसरी लीगल अकाउंटेबिलिटी है। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी यही है कि आप अपने हर एक्शन के इन द एंड यू आर आंसरेबल टू द पीपल। आप पब्लिक सर्वेंट हैं, आप पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो आपको लोगों ने वो किया और ये लोगों के पैसे हैं, तो यू आर अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। तो ये पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी है, हर चीज़ के लिए आप जवाबदेह हैं क्योंकि लोगों का पैसा है। तो जब आप दूसरों के बिहाफ पे काम करते हैं तो आप उसको वो करते हैं। दूसरी है सिस्टमेटिक या एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी। आप जो काम कर रहे हैं विद इन द सिस्टम भी कुछ अकाउंटेबिलिटी के मैकेनिज़्म बने होते हैं। जैसे किसी आप इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं तो उसके अंदर कोई ना कोई लॉ होगा, जैसे पंजाब के अंदर पंजाब एम्प्लॉयज़ एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन एक्ट है, पीडा 2006, जिसके तहत आपकी वो मेयर की करता है वो, और कोई चीज़ हो तो आपके खिलाफ इंक्वायरी वगैरह होती है। और उसके अलावा सिस्टम के अंदर न सिर्फ विद इन अकाउंटेबिलिटी के चेक्स होते हैं बल्कि आउट ऑफ द एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी चेक्स होते हैं, जैसे नैब है, जैसे क्या कहते हैं एंटी करप्शन है। ये एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी चेक है विद इन द सिस्टम, यानी कि आपके डिपार्टमेंट से बाहर, एक डिपार्टमेंट के अंदर हो गए, इसके दो वो हो गए, और एक डिपार्टमेंट। फिर तीसरा जो अकाउंटेबिलिटी का टाइप है वो है लीगल, कि आपने कोई काम किया है वो आप लीगली भी उसके क्या आप उसके वो थे, आप कर सकते थे कि नहीं,
کیا وہ جو پورا اوور آل گورنمنٹ کا میکنزم ہے یا جو اوور آل جو سسٹم ہے قانون کا کانسٹیٹیوشن کا اس کے مطابق بھی تو نہیں ہے، مطابق تو ہے یا اس کے مطابق نہیں ہے. آپ نے لیگلٹی تو کمنٹ نہیں کی. جیسے ہائی کورٹس کے اندر اور سپریم کورٹ میں جو ریٹ پٹیشنز ہوتی ہیں اس میں جب وہ سو موٹو ایکشن لیے جاتے ہیں یا لوگ گورنمنٹ کے خلاف جا کے وہ کرتے ہیں تو وہ ایک قسم کی لیگل جو ہے اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہوتی ہے پبلک آفس ہولڈرز کی. اب اس کے میتھڈز کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ تو ٹائپس تھی میں نے بیان کی. میتھڈ ہو سکتے ہیں ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ. ڈائریکٹ اکاؤنٹیبلٹی میں نے آپ کو بتا دیا کہ جیسے لوگوں کے نمائندے ہیں تو وہ لوگ جو سسٹمیٹک اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ ڈائریکٹ اکاؤنٹیبلٹی ہے. انڈائریکٹ کیا ہے کہ الیکشن میں جانا ہے آپ نے ہر 5 سال بعد تو وہ انڈائریکٹ اکاؤنٹیبلٹی ہے، آپ نے لوگوں کو ذمہ دار ہونا ہی ہونا ہے. یا جیسے جو پبلک سرونٹ ہے وہ بھی الٹیمیٹلی دے آر رسپانسبل ٹو دا پیپل. پھر اس کے بعد جو ہے انڈائریکٹ انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل اکاؤنٹیبلٹی میں نے پہلے ہی بتا دی. انٹرنل یہ ہے کہ ود ان دا ڈپارٹمنٹ یا ود ان دا اس کے اندر آپ جہاں سرو کر رہے ہیں اس کی اکاؤنٹیبلٹی میکنزم کیا ہے، اور ایکسٹرنل کیا ہے کہ اس کے باہر جو اکاؤنٹیبلٹی میکنزم بنے ہوئے ہیں جو سب کے اوپر ایک واچ ڈوگ کا کام کرتے ہیں. جیسے نیب ہے پاکستان میں، جیسے اینٹی کرپشن ہوتی ہے صوبوں میں. تو یہ جو ہے آپ کے اسے کیا کہتے ہیں انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کے ایشوز یہ ہیں کہ ایک تو اٹس اے ویری کمپلیکس پروسیس. اس میں رولز اینڈ رسپانسبلٹیز جو ہیں آسانی سے پتہ نہیں چلتی. ایک فائل جو ہے کئی ہاتھوں سے ہو کے گزرتی ہے اور کئی جگہ پہ جا کے پہنچتی ہے. کئی اس میں یہ کہتے ہیں کہ دیر آر مینی آئیز اینڈ مینی ہینڈز who ٹچ دا اینی ڈیسیژن. جو مینی آئیز اینڈ مینی ہینڈز کا مطلب یہ ہے کہ اٹس اے ویری کمپلیکس پروسیس. اس کمپلیکس پروسیس کی وجہ سے رولز اینڈ رسپانسبلٹیز جو ہیں جو ڈیفائن کرنا کسی بھی بندے کی بڑی مشکل ہو جاتی ہے. اس لیے 3 سوالوں کا جواب اس میں پہلے کرنا ہوتا ہے، جب دینا ہوتا ہے کہ ہو از اکاؤنٹیبل، ٹو ہوم اینڈ فار وٹ. اگر آپ کو ان 3 چیزوں کے مطلب آنسرز مل جاتے ہیں تو پھر آپ آسانی سے اکاؤنٹیبل کر سکتے ہیں بندوں کو. لیکن اوور آل دیکھنے میں آیا کہ یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو اکاؤنٹیبل کر سکیں، کیونکہ اس لیے اکثر دیکھا ہے اینٹی کرپشن یا نیب کے جو کیسز ہوتے ہیں اس میں سزا نہیں ہو پاتے، وہ پروف نہیں کر پاتے. اس کی پروف کرنے کی یہ نہیں ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ان آرگنائزیشن کے اپنے ایشوز بھی ہیں، لیکن دوسرا ایشو یہ ہے کہ اٹس ویری کمپلیکس کہ آپ ثابت کرنا بہت مشکل ہے. اب پاکستان کے ایشوز کیا ہیں؟ پاکستان میں ایشوز یہ ہیں، ایک تو کلچر آف کرپشن ہے پاکستان میں. ایک ایسا کلچر ہے کہ جس میں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کون ہے کون نہیں ہے. تو ہر بندہ دوسرے کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ کرپٹ ہے. تو اس میں کون صحیح ہے اور کون نہیں ہے یہ ڈٹرمن کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے ایک تو اس کے کلچر کا ایشو ہے کہ آپ اس کلچر میں پھنسے ہوئے ہیں. دوسرا ہے پولیٹیکل انٹرفیئرنس. ہر پبلک آفس میں پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہے جس کی وجہ سے جو فیصلہ سازی ہے وہ آن میرٹ نہیں ہوتی. ہر جگہ جو ہے اس کے اندر ان کا رول مقرر ہوتا ہے. تیسری چیز جو آ جاتی ہے پاکستان کے ایشوز میں وہ ہے کنسنٹریشن آف پاور. طاقت جو ہے چند ہاتھوں میں مرکوز ہے جس کی وجہ سے وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ فیصلہ نہیں کر پاتے، وہی لوگ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں اور وہی انہی کی آپس میں لڑائی ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو ایسے لگتا ہے کہ ایک بندہ پہلے اکاؤنٹیبل ہو رہا ہے پھر دوسرا ہو رہا ہے، اور ان دا اینڈ سارے جو کیسز بنائے جاتے ہیں وہ ایک پاورز کو اکٹھا کرنے کے لیے ہوتے ہیں اور اپنے حق میں استعمال کرنے کے لیے ہوتے ہیں. پھر جو چوتھی چیز ہے کہ پاکستان کا کلچر ڈیموکریٹک کلچر ہے ہی نہیں. اٹ ڈپینڈز آن کنشپ اینڈ پیٹرونیج. جب یہ کنشپ اور پیٹرونیج پہ چلتا ہے، جو میرا سپورٹر ہے، جو میرا لائل ہے وہ ٹھیک ہے، جو میرا لائل نہیں ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہ کرپٹ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پورا جو ایڈمنسٹریٹو سسٹم ہے اور پورا جو آپ کا انتظامی ڈھانچہ ہے اور جو آپ کا نظام ہے وہ اسی چیز پہ چل رہا ہے. آپ کے حلقے میں ووٹ سے لے کے آپ کے اوپر سیاسی پارٹیوں تک اور اوپر پورے اوور آل ملک کے ایک سسٹم میں ایک کنشپ اور پیٹرونیج کا جو ہے وہ سسٹم ہے کہ آپ میرے بندے بنے، آپ میرے لائل بنے، آپ مجھے سپورٹ کریں تو میں آپ کو سپورٹ کروں گا. تو اس طریقے سے یہ ہے کہ جب ایسا ماحول ہو تو وہاں لائلٹی میٹر کرتی ہے، یہ نہیں میٹر کرتا کہ کس نے کتنا میرٹ پہ کام کیا ہے. تو اس ماحول کے اندر، اس کلچر کے اندر اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈو دا واٹ ایور اکاؤنٹیبلٹی. جو بھی اکاؤنٹیبلٹی ہمارے ہاں ہوتی ہے وہ صرف اور صرف
اس کا مقصد جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کو لوگوں کو اکاؤنٹیبل کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں فار دیئر اون ویسٹڈ انٹرسٹ. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ان دا اینڈ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. تو اس لیے اس کو کرنا بہت مشکل ہے. اور پاکستان جیسے کلچر میں اکاؤنٹیبلٹی کو انفورس کرنا اور ٹرانسپیرنسی کو لانا اٹس ویری ڈیفیکلٹ. لیکن ایسا ایسا ہم چل رہے ہیں، ہوپ فلی ہم اس کے اندر آگے بڑھیں گے اور اس کو کر پائیں گے. بہت شکریہ.